امام محمد بن ادریس الشافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ شافعی کی جوانی کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہوئی تھی اور ان کے والد صاحب نے غزوہ بدر کے دن اسلام قبول کیا تھا۔ بدر کے موقع پر صاحب بنو ہاشم کا علم بردار تھا۔ بدر کے موقع پر قید ہوا اور فدیہ ادا کر کے خود کو آزاد کرایا اور اسلام قبول کیا۔ 150 ہجری کے اوائل میں امام شافعی کی ولادت ہوئی۔ ابھی ان کی عمر 2 سال ہی تھی کہ انہیں اٹھا کر مکہ مکرمہ لایا گیا۔ بعض نے لکھا ہے کہ آپ کی ولادت اسکلان میں اور بعض نے یمن میں لکھی ہے۔ اسی سال امام ابو حنیفہ کا انتقال ہوا تھا۔ بعض نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ جس دن امام ابو حنیفہ کی وفات ہوئی اسی دن آپ کی ولادت ہوئی۔ امام بیہقی کہتے ہیں کہ امام شافعی اور امام ابو حنیفہ کی ولادت و وفات کے متعلق دن والی بات میں نے بعض روایات میں دیکھی ہے، البتہ سال والی بات اہل تاریخ کے ہاں معروف ہے۔ محمد بن حکیم الحاکم کا بیان ہے کہ امام شافعی کی والدہ محترمہ جب حاملہ تھیں تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ گویا مشتری سیارہ ان کے بطن سے نکلا اور فضا میں پہنچ کر ٹوٹ گیا۔ اس کے ٹکڑے بکھر گئے اور اس کا ایک ایک ٹکڑا ہر شہر میں جا گرا۔ تو معبر نے اس کی تعبیر یوں کی کہ آپ کے بطن سے ایک بہت بڑا علم جنم لے گا۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی تو آپ نے مجھ سے دریافت فرمایا، نوجوان تم کون ہو؟ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول میں آپ ہی کے خاندان کا فرد ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے قریب آ جاؤ۔ میں آپ کے قریب ہو گیا تو آپ نے اپنا لعاب مبارک لیا۔ میں نے اپنا دہن کھولا تو آپ نے اپنا لعاب مبارک میری زبان، منہ اور ہونٹوں پر لگایا کر فرمایا، اب جاؤ اور اللہ تمہیں برکت نصیب فرمائے۔ امام شافعی نے بیان کیا کہ میں نے اپنے بچپن میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت کی۔ آپ کا سراپا انتہائی باروب تھا۔ آپ مسجد حرام میں لوگوں کی امامت فرما رہے تھے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے لوگوں کو تعلیم دینا شروع کی تو میں آپ کے قریب جا پہنچا اور عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مجھے بھی کچھ تعلیم دیں۔ آپ نے اپنی آستین سے ایک میزان نکال کر مجھے عنایت فرمائی، پھر فرمایا، تمہارے لیے یہ ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ وہاں ایک معبر تھا۔ میں نے یہ خواب اس کے سامنے بیان کیا تو اس نے کہا کہ تم علمی میدان میں امامت کے مرتبے پر فائز ہوگے اور تم سنت پر عامل رہو گے، کیونکہ مسجد الحرام کا امام سبھی ائمہ سے افضل ہے، اور میزان سے مراد ہے کہ تم ہر چیز کی حقیقت سے بخوبی واقف ہوگے۔ آپ کے تذکرہ نگاروں نے لکھا ہے کہ امام شافعی ابتدا میں تنگ دست تھے۔ آپ کے اہل خانہ نے جب آپ کو معلم استاد کے سپرد کیا تو معلم کی تنخواہ ادا کرنے کی بھی ان میں سکت نہ تھی، اس لیے وہ تعلیم دینے میں زیادہ توجہ نہ کرتا تھا۔ امام صاحب اس وقت اگرچہ بہت ہی چھوٹے تھے۔ جب وہ استاذ دوسرے بچوں کو پڑھانے لگتا تو آپ اس کے الفاظ سن سن کر مزید سبق یاد کر لیتے۔ جب استاذ اپنی جگہ سے اٹھ کر جاتا تو آپ بچوں کو وہی سبق پڑھانا شروع کر دیتے۔ استاذ نے دیکھا کہ یہ بچہ شافعی تو اسے اس اجرت سے بھی کہیں زیادہ کام دیتا ہے جو وہ اس سے طلب کرتا ہے، تو اس نے تنخواہ کا مطالبہ ترک کر دیا اور وقت اسی طرح گزارتا رہا تاکہ آپ نے 9 برس کی عمر میں قرآن مجید مکمل پڑھ لیا۔ امام شافعی کا بیان ہے کہ جب میں نے قرآن مجید مکمل پڑھ لیا تو میں نے مسجد میں اہل علم کی محافل میں حاضری دینا شروع کی۔ میں اہل علم کی خدمت میں جا کر بیٹھتا، احادیث اور مسائل یاد کر لیتا۔ ہمارا گھر مکہ مکرمہ کے شعب الخیف میں تھا۔ ان دنوں میں اس قدر تنگ دست ہوتا تھا کہ مجھ میں کاغذ خریدنے کی سکت بھی نہ تھی۔ میں اپنے سبق ہڈیوں پر لکھا کرتا تھا۔ آپ نے ابتدائی طور پر امام مسلم بن خالد سے علم کا حصول شروع کیا۔ اسی اثنا میں آپ کو پتہ چلا کہ امام مالک بن انس علمی دنیا میں مسلمانوں کے امام اور سردار ہیں۔
شافعی فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ میں ان کی خدمت میں حاضر ہو کر ان سے علمی استفادہ کروں۔ چنانچہ میں نے مکہ مکرمہ میں ایک آدمی سے موطا مالک عاریۃً لے کر اسے حفظ کر لیا۔ پھر میں نے مکہ مکرمہ کے حاکم کی خدمت میں جا کر عرض کیا کہ میں امام مالک کی خدمت میں جا کر ان سے علم حدیث حاصل کرنا چاہتا ہوں، آپ ان کے نام ایک سفارشی رکا لکھ دیں۔ انہوں نے مدینہ منورہ کے حاکم کے نام خط لکھ دیا۔ میں یہ خط لے کر والی مدینہ کے ہاں پہنچا تو انہوں نے کہا کہ اے نوجوان، اگر تم مجھے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ تک پیادہ پا جانے کا کہو تو یہ کام میرے لیے انتہائی آسان ہے، مگر امام مالک جیسی عظیم علمی شخصیت کے سامنے سفارش کے لیے حاضر ہونا از حد مشکل امر ہے۔ میں نے عرض کیا اگر آپ امام صاحب کو اپنے ہاں بلوا کر یہ بات ان سے یہاں کہہ دیں تو انہوں نے کہا ایسا کرنا تو سرے سے ناممکن ہے، البتہ یوں ممکن ہے کہ ہم اپنی سواریوں پر سوار ہو کر امام صاحب کے دروازے پر جا کھڑے ہوں اور ہم وہاں کافی دیر رکے رہیں تو امید ہے کہ ہمارے لیے ان کا دروازہ کھول دیا جائے گا۔ چنانچہ ہم امام صاحب کی دولت قدہ کی طرف چل دیے۔ ایک آدمی نے آگے بڑھ کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ ایک سیاہ فام لونڈی باہر آئی۔ والی مدینہ نے اس سے کہا کہ جا کر اپنے آقا کو میرے متعلق بتلاؤ کہ دروازے پر میں آیا ہوں۔ لونڈی واپس آئی اور پھر کافی دیر بعد اس نے آ کر کہا میرے آقا کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کوئی مسئلہ دریافت کرنا ہو تو کاغذ پر اپنا سوال لکھ دیں، اس کا تحریری جواب آپ کو مل جائے گا، اور اگر اس کے علاوہ کوئی اور کام ہے تو آپ جانتے ہیں کہ ہم نے ایسے کاموں کے لیے جمعرات کا دن مقرر کیا ہوا ہے، لہٰذا آج ایسے کسی کام سے معذرت خواہ ہوں، آپ واپس تشریف لے جائیں۔ والی مدینہ نے کہا کہ میں والی مکرمہ کا ایک خصوصی خط لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ سن کر لونڈی اندر گئی اور اس نے ایک کرسی لا کر دروازے کے سامنے رکھ دی۔ اتنے میں امام مالک بھی تشریف لائے۔ وہ ماشاءاللہ دراز قد اور باروب شخصیت کے مالک تھے۔ آپ انتہائی بیش قیمت لباس زیب تن کیے ہوئے تھے۔ والی مدینہ نے وہ خط آپ کے حوالے کیا۔ آپ نے خط میں جب یہ پڑھا کہ محمد بن ادریس ایک ذو مرتبہ شخص ہے اور اس کے آنے کا یہ مقصد ہے تو آپ نے وہ خط پھینک دیا اور فرمایا سبحان اللہ، اب یہ دور بھی آ گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم دین سفارشوں سے حاصل کیا جانے لگا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ آپ کا ناگواری کا یہ انداز دیکھ کر میں آگے بڑھا اور میں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ آپ کو نیکی کی مزید توفیق عنایت فرمائے۔ میں خاندان بنو مطلب کا فرد ہوں اور میرا اصل قصہ یوں ہے۔ آپ نے میری بات سن کر میری طرف دیکھا۔ امام مالک صاحب فراست تھے۔ آپ نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے عرض کیا محمد۔ تو فرمایا محمد، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کیے رہو اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے مکمل اجتناب کیا کرو، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ شان و شوکت سے نوازے گا۔ میں نے عرض کیا کیا آپ کا ارشاد بجا ہے؟ میں اس کی پابندی کی پوری کوشش کروں گا۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آپ کے قلب پر اپنے نور کا القاء کیا ہے، آپ اسے کسی معصیت کا ارتکاب کر کے بجھا نہ دیں۔ پھر فرمایا آپ کل اپنے ساتھ کسی کو لے آئیں جو آپ کے لیے الموطا کی قرأت کر سکے۔ تو میں نے عرض کیا وہ تو مجھے زبانی حفظ ہے۔ میں دوسرے دن آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے آپ کے سامنے موطا پڑھنا شروع کیا۔ میں اس خوف سے کہ مبادا آپ طول قرأت سے ملول اور رنجیدہ نہ ہوں تو میں قرأت روکتا تو آپ کو میرے پڑھنے کا انداز بہت بھایا۔ آپ فرماتے جواب مزید پڑھ لو، یہاں تک کہ میں نے چند ہی دنوں میں پورے موطا کی آپ کے سامنے قرأت مکمل کر لی۔ بعد ازاں میں امام صاحب کی اس دنیا سے رخصت ہونے تک مدینہ منورہ ہی میں مقیم رہا۔ امام شافعی جب بھی امام مالک کا کوئی قول بیان کرتے تھے تو یوں فرماتے کہ ہمارے استاذ امام مالک رحمہ اللہ کا یہ قول ہے۔ عبداللہ بن امام احمد بن حنبل کہتے ہیں میں نے اپنے والد صاحب سے پوچھا امام شافعی کتنے عظیم شخص تھے کہ آپ ان کے حق میں کثرت سے دعائیں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا بیٹا امام شافعی تو چمکتے سورج کی مانند تھے اور آپ عام لوگوں کے لیے
اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت و عنایت تھے۔ ذرا دیکھو تو صحیح، امام مالک اور امام شافعی کے بعد ان جیسا دوسرا کون آیا ہے؟ صالح بن امام احمد کا بیان ہے کہ ابا جان بیمار تھے۔ امام شافعی ایک دن ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے تو ابا جان علالت کے باوجود انہیں دیکھ کر ان کی طرف لگ گئے، ان کی پیشانی پر بوسہ دیا، انہیں اپنی جگہ پر بٹھا کر خود ان کے سامنے بیٹھ گئے اور بیماری کے عالم میں انہیں دیکھ کر ان سے کافی دیر تک بہت سے مسائل پوچھتے رہے۔ امام شافعی اٹھ کر جانے لگے اور سواری پر سوار ہوئے تو ابا جان نے ان کی رکاب تھام لی اور کافی دور تک پیدل ان کے ساتھ چل کر گئے۔ امام یحییٰ بن معین کو اس واقعے کا پتہ چلا تو کہنے لگے سبحان اللہ، آپ نے اس قدر تکلیف کیوں کی؟ تو ابا جان نے فرمایا ابو زکریہ، اگر ان کے گھوڑے کی دوسری جانب آپ ہوتے تو آپ بھی بہت سا علمی فائدہ اٹھا لیتے۔ ان کی علمیت کا یہ عالم ہے کہ اگر کوئی آدمی فقہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو ان کے خچر کی دم کو ہی سونگھ لے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا شافعی کے زمانے میں کسی شخص کو ان سے بڑھ کر اسلام کے ساتھ نسبت یا تعلق نہیں تھا۔ میں تو نمازوں میں اور نمازوں کے بعد خاص طور پر یوں دعا کرتا ہوں، یا اللہ میرے والدین کی اور محمد بن ادریس شافعی کی مغفرت فرما۔ الحسین بن محمد الزعفرانی کہتے ہیں کہ میں نے جب بھی امام شافعی کے سامنے کچھ قرأت کی تو امام احمد بن حنبل وہاں موجود تھے۔ امام شافعی کا قول ہے کہ محض لکھ پڑھ کر اور عزت نفس کے ساتھ علم حاصل کر کے کوئی فلاح نہیں پاتا، البتہ جو آدمی تنگ دستی کی حالت میں اپنے آپ کو علم کے لیے وقف کر کے حصول علم کرتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے۔ نیز امام شافعی فرماتے ہیں کہ میرا جب بھی کسی سے مناظرہ ہوا تو میں نے دل سے چاہا کہ اللہ تعالیٰ اسے حق کہنے اور قبول کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں رہے، اور میرا کسی سے بھی مناظرہ ہو تو میں نے اس بات کی کبھی پرواہ نہیں کی کہ اللہ تعالیٰ حق بات میری زبان سے کہلواتا ہے یا اس کی زبان سے۔ یونس بن عبدالعال کہتے ہیں میں نے امام شافعی کو کہتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ کسی آدمی کو کہ شرک کے سوا کسی بھی گناہ میں مبتلا کر دے، وہ اس کے لیے اس سے بہتر ہے کہ وہ علم کلام سیکھے۔ اللہ کی قسم میں نے اہل علم کلام کی ایسی باتیں دیکھی ہیں کہ وہ باتیں میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھیں۔ نیز فرمایا کوئی آدمی علم کلام حاصل کرنے کے بعد فلاح یاب نہیں ہو سکتا۔ امام شافعی کے بھانجے ابھی اپنی والدہ امام صاحب کی ہمشیرہ سے بیان کرتے ہیں کہ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ ہم رات کو شافعی کے کمرے میں 30 بار گئے اور تو ہم نے ہر بار یہی دیکھا کہ چراغ ان کے سامنے ہوتا اور وہ لیٹے لیٹے کتابیں پڑھ رہے ہوتے۔ پھر کسی وقت کہتے لونڈی چراغ لے آؤ، وہ چراغ لا کر پیش کرتے، آپ لکھتے رہتے، پھر فرماتے چراغ اٹھا لو۔ دریافت کیا گیا کہ چراغ کس لیے اٹھوا دیتے تھے؟ فرمایا اندھیرا دلوں کو روشن کرتا ہے۔ امام شافعی کہا کرتے تھے کہ خاموشی کے ساتھ بولنے کے خلاف اور سوچ و بچار اور غور و فکر کے ساتھ استنباط مسائل کے متعلق مدد حاصل کرو۔ نیز فرمایا جو آدمی اپنے مسلم بھائی کو علیحدگی میں واضح و نصیحت کرتا ہے وہ اس کے ساتھ حقیقی خیر خواہی و اپنی ذمہ داری کو صحیح ادا کرتا ہے، اور جو آدمی برسر عام کسی کو واضح نصیحت کرتا ہے وہ در حقیقت اسے شرمندہ اور اس سے خیانت کا مرتکب ہوتا ہے۔ حمیدی کہتے ہیں کہ امام شافعی صنعاء سے مکہ مکرمہ تشریف لائے، ان کے ہمراہ کپڑے کے 10,000 پار چاپ تھے۔ آپ نے شہر سے باہر اپنا خیمہ لگایا، لوگ آپ سے ملنے کے لیے آتے اور آپ ہر ایک کو تحفے دیتے رہتے، عطاء کہ وہ تمام فرض ختم ہو گئے۔ اس کے بعد آپ شہر میں داخل ہوئے۔ مزنی کا بیان ہے کہ میں نے امام شافعی سے بڑھ کر کسی کو سخی نہیں دیکھا۔ میں عید کی رات ان کی معیت میں مسجد سے باہر آیا، میں آپ کے ساتھ علمی مذاکرہ کر رہا تھا۔ باتیں کرتے کرتے میں آپ کے گھر کے دروازے تک چلا گیا تو ایک غلام دراہم سے بھری تھیلی لے کر آپ کی خدمت میں آیا اور اس نے کہا کہ میرے آقا نے آپ کو اسلام بھجوایا
اور کہا ہے کہ آپ یہ تھیلی قبول فرمائیں۔ آپ نے وہ اس سے لے لی۔ اتنے میں ایک اور آدمی حاضر ہوا اور اس نے کہا ابو عبداللہ میری بیوی کے ہاں ابھی بچے کی ولادت ہوئی ہے، اس کی خدمت و اخراجات کے لیے میرے پاس کچھ نہیں۔ تو آپ نے وہی تھیلی اسے عنایت کر دی اور آپ گھر کی سیڑھیوں پر اس حال میں چڑھ گئے کہ آپ کے پاس ان میں سے کچھ بھی نہ تھا۔ آپ کے فضائل و مناقب شمار سے باہر ہیں۔ آپ علمی دنیا کے امام، روئے زمین کے مشرق و مغرب کے بہت بڑے عالم تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذات میں اس قدر علوم اور قابل فخر و اوصاف جمع کیے تھے جو آپ سے پہلے یا آپ کے بعد کسی امام کو حاصل نہ تھے۔ دنیا میں آپ کو اس قدر شہرت اور پذیرائی ملی جو دوسرے کسی کو نصیب بھی نہ ہوئی۔ آپ نے امام مالک بن انس، سفیان بن عیینہ، مسلم بن خالد اور ان کے علاوہ بے شمار اہل علم سے سماع کیا، اور آپ سے امام احمد بن حنبل، ابو ثور، ابراہیم بن خالد، ابو ابراہیم المزنی، ربی بن سلیمان المرادی اور ان کے علاوہ بہت سے لوگوں نے احادیث سن کر روایت کی ہیں۔ آپ نے 195 ہجری میں بغداد میں قدم رنجہ فرمایا، پھر یہاں 2 سال آپ کا قیام رہا۔ بعد ازاں آپ مکہ مکرمہ تشریف لے گئے۔ اس کے بعد پھر 198 ہجری میں دوبارہ بغداد آئے۔ اس دفعہ یہاں آپ کا قیام 1 ماہ رہا۔ پھر آپ مصر چلے گئے اور وہیں جمعہ کی رات کو نماز عشاء کے بعد آپ کا انتقال ہوا، اور جمعہ کے دن نماز عصر کے بعد آپ کی تدفین عمل میں لائی گئی۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 54 سال تھی اور یہ ماہ رجب 204 ہجری کی آخری تاریخ تھی۔ ربیع کہتے ہیں کہ میں نے امام شافعی کی وفات سے چند دن پہلے خواب میں دیکھا کہ گویا آدم علیہ السلام کا انتقال ہوا اور لوگ ان کے جنازے کو لے کر جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ صبح ہی تو میں نے بعض اہل علم سے اس کی تعبیر دریافت کی، تو انہوں نے کہا کہ یہ روئے زمین کے سب سے بڑے کسی عالم کی وفات کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو ہر چیز کا علم دیا تھا۔ چند ہی دن گزرے تھے کہ امام شافعی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ مزنی کا بیان ہے کہ میں امام شافعی کے مرض الموت کے دونوں دنوں میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے پوچھا کیسے ہیں؟ تو فرمایا میں تو اب اس دنیا سے جانے والا ہوں، عزیز و احباب کو چھوڑنے والا ہوں، جام موت پینے والا ہوں، اپنے برے اعمال کا بدلہ پانے والا اور اللہ تعالیٰ کے ہاں حاضر ہونے والا ہوں۔ کچھ علم نہیں کہ میری روح جنت میں جائے گی کہ میں اسے مبارک دوں، یا جہنم میں جائے گی کہ میں اس سے تعزیت کروں۔ اس کے بعد وہ رونے لگے اور انہوں نے یہ اشعار پڑھے: مجھے احساس ہوا کہ میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، مگر جب میں نے اپنے گناہوں کا تیرے عفو کے ساتھ موازنہ کیا تو تیرا عفو بہت زیادہ تھا۔ تو ہمیشہ گناہ گاروں کی خطائیں معاف کرتا رہا، اور تو اپنے فضل و کرم سے اپنے گناہ گار بندوں کے پر سخاوت اور ان کی خطاؤں سے درگزر کرتا رہا۔ یا اللہ، اگر تیرا فضل نہ ہوتا تو کوئی بھی عبادت گزار ابلیس کی شان سے محفوظ نہ رہ سکتا۔ اس نے تو تیرے برگزیدہ بندے آدم کو بھی نہ چھوڑا تھا۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں امام شافعی کی زیارت کی تو میں نے دریافت کیا بھائی جان، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیسا معاملہ فرمایا؟ تو انہوں نے جواب دیا اس نے میری مغفرت کر دی، مجھے تاج بنایا، مجھے بیوی عنایت کی، اور فرمایا یہ سب اس چیز کا بدلہ ہے کہ میں نے تجھے راضی کیا اور تو راضی رہا، اور میں نے تجھے جو کچھ دیا تو نے اس پر قناعت کی۔ فقہ، اصول، حدیث، لغت، نحو وغیرہ تمام اہل علم کا اتفاق ہے کہ امام شافعی ایک ثقہ، پختہ، صاحب امانت، عادل، زاہد، متقی، پرہیزگار، انتہائی صالح، سخی، حسن اخلاق کے مالک اور انتہائی بلند مرتبہ شخصیت تھے۔ کوئی آدمی ان کے اوصاف جس قدر بھی بیان کرے اور جس قدر بھی ان کی مدح و توصیف کرے، وہ اس کا حق نہیں ادا کر سکتا۔